السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم میرے پیارے ساتھیوں، حق اور باطل کی کشمکش کے اوپر شیخ ڈاکٹر سید معراج ربانی صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت بیان لے کر آیا ہوں۔ سامعین کرام ضرور سنیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئے نئے بیانات آپ کو سننے کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، صدر اجلاس معزز علماء کرام، حاضرین عظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 12 شعبان المعظم 1447 ہجری مطابق 1 فروری سن 2026 عیسوی کے اس عظیم الشان اجتماع میں جو ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے تعلق سے منعقد ہوا ہے، اس جودھ پور کی جامع مسجد کے اندر، راجستھان کے شہر جودھ پور کی اس جامع مسجد کے اندر، مسجد اہل حدیث میں مجھ ناچیز کو جس بات پر گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے وہ موضوع ہے حق و باطل کی کشمکش، اور اسی ضمن میں ماہ رمضان المبارک کا استقبال۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ اس اجتماع کے کرنے کرانے والے جو بھی احباب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے میزان حسنات میں بنائے، اور اللہ عز و جل ہماری اور ہمارے ماں باپ کی، بیوی بچوں کی گردنوں کو اللہ عز و جل جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، جودھ پور مجھ ناچیز کے لیے نیا نہیں ہے، بلکہ پورے بھارت کے لیے نیا نہیں ہے۔ جودھ پور ایک ایسا شہر ہے جس کو پورا بھارت جانتا ہے، اور اس شہر کا پورے بھارت پہ احسان بھی ہے۔ تاریخ جاننے والے، بھارت کا اتہاس پڑھنے والے طلباء اور بڑے بڑے لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ جودھ پور کا مقام اور جودھ پور کی اہمیت بھارت کے اندر کیا ہے۔ بہرحال میں اس میدان میں داخل نہیں ہونا چاہتا، مجھ سے زیادہ آپ حضرات اس حقیقت سے واقف ہیں، لیکن دینی طور پر بھی اللہ کے فضل و کرم سے جودھ پور کا ایک رتبہ، ایک مقام رہا ہے،
اور یہاں پر الحمدللہ کتاب و سنت کے متوالے ہر دور میں رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح سے اہل حق کا قافلہ بھلے ابتدا میں مختصر ہو، تھوڑا ہو، لیکن رفتہ رفتہ وہ قافلے کی تعداد بڑھتی جاتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ جودھپور میں ایک مسجد، یا میں جب آیا تھا تو 3، 4 اور 5 مسجدیں تھیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً احباب کے بتانے کے حساب سے 35 اور اس سے زیادہ مسجدیں اہل حق کی، اہل توحید و سنت کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجود ہیں. اور نوجوانوں کا، یہ نوجوان نسل جو ہمارے سامنے، نوجوان جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو بیٹھی ہوئی، یہ خود اس بات کی دلیل ہیں کہ کہاں سے یہ لوگ آئے ہیں. ان میں 80 سے 90% نوجوان وہ ہیں جن سے اگر پوچھا جائے کہ آپ اس سے پہلے کیا تھے تو وہ بتا سکتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ استغفر اللہ، اس سے پہلے ہم اہل باطل کے ماننے والوں میں تھے اور کفر اور شرک اور الحاد اور بے دینی میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دلدل سے نکال کر، اس ظلمت اور تاریکی کے ماحول سے نکال کر ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ نے ہمیں زندگی بخشی، شعور بخشا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اس میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ روز بروز اہل حق کے قافلے میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہی اہل حق کی پہچان ہے. عزیزان گرامی، علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، اور اس سے پہلے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اہل حق اور اہل باطل یا حق و باطل کو ایک جگہ بیان بھی فرمایا. قل جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل کو ختم ہونا ہے. جہاں حق کی روشنی پہنچتی ہے وہاں باطل اپنی تاریکیوں کے ساتھ غائب ہوتا ہے، وہاں سے رخصت ہوتا ہے. جب تک حق نہیں لوگوں کے سامنے واضح ہوتا ہے، حق کی شکل و صورت جب تک لوگوں کے سامنے نہیں آتی، تب تک بیچارے وہ شیطان کے چکروں میں، شیطان کے پھیلائے ہوئے مکر و فریب کے جال میں، شیطان کے بچھائے ہوئے ان جالوں میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں، تاریکیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں. لیکن جب حق کی روشنی روح تک پہنچتی ہے اور دلوں کو کھٹکھٹاتی ہے، اور جب وہاں دستک دیتی ہے تو انسان بیدار ہوتا ہے اور سوچتا ہے یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے. پھر اس روشنی کی تلاش اور جستجو کرتا ہے، اور الحمدللہ اسے حق مل جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ صراط مستقیم پر آ جاتا ہے. تو یہ اللہ ہمیشہ سے، علامہ اقبال نے کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یعنی روز ازل ہی سے حق اور باطل کی کشمکش رہی ہے. حضرت بابا آدم علیہ السلام سے لے کر، ہم سب انہی کی اولاد ہیں، بابا آدم سے لے کر آج تک، اور یہ سلسلہ قیامت تک بھی رہے گا. جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب اہل حق تھے، حق کا پیغام لے کر آئے، لیکن باطل ساتھ ساتھ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تھے، شیطان نے وہاں پھسلایا، فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھسلایا اور بابا آدم پھسل گئے، اس کے بہکاوے میں آ گئے. اور اللہ نے جس درخت سے کہ قریب جانے سے منع کیا تھا، قریب ہی نہیں بلکہ روایات کے اندر آتا ہے وہ پھل بھی انہوں نے کھا لیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جناب وہ جنت سے نکال کر کے وہ دنیا کے اندر بھیج دیے گئے. یہاں جو بات سمجھنے کی ہے کہ جس خبیث نے، جس شیطان نے ہمارے باپ کو گمراہ کیا اور باپ اس کے بہکاوے میں آ گئے، آج اس کی نسل قرآن میں یہ بات بیان اسی لیے کی گئی ہے کہ ان بابا آدم کے نسلوں کو سمجھنا چاہیے، اولاد آدم کو سمجھنا چاہیے، بنت حوا کو سمجھنا چاہیے، حوا اور آدم کی بیٹیوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو شیطان، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. جس شیطان نے ابا کو، بابا آدم کو بہکایا، اما حوا کو بہکایا، اور اس کے بہکاؤ میں آ کر وہ جنت جیسی نعمتوں سے دور کر دیے گئے، اگر آج ان کی اولاد بھی
اس کے بہکاوے میں آ کر شیطان کے نقش قدم پہ چلے گی اور ان کی اولاد بھی شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گی، تو جو حشر ہوا تھا بابا آدم کا وہی حشر ہمارا بھی ہونے والا ہے. یعنی اللہ کے جنت سے وہ نکالے گئے تو ہم جنت میں اب جانے سے محروم کر دیے جائیں گے. ہم جنت میں جانے ہی سے محروم کر دیے جائیں گے، کیونکہ ہم تو پہلے سے نکلے ہوئے. جب اندر رہنے والا نکال دیا گیا تو جو نکلا ہوا اگر وہی جرم کرے گا تو آپ بتائیں کیسے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں، حق اور باطل. حق کیا ہے؟ دو لفظوں کا مجموعہ، دو حرف کا مجموعہ ہے، ہا اور قاف، حق. لیکن اس حق کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی گئیں. اس حق کو پانے کے لیے، اس حق کی حفاظت کے لیے کتنے مال قربان کیے گئے، کتنی جانیں قربان کی گئیں، کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، ملک کو، دولت کو، دکان کو، مکان کو، غرض اپنے سکون اور اطمینان تک کو لوگوں نے اس حق کی جستجو اور اس حق کے لیے پانے کے لیے قربانی دی. آج بھی یہ حق ہمارے سامنے موجود ہے. حق کیا ہے؟ حق اللہ کا وجود برحق ہے. اللہ کا وجود، بولو، اللہ ہے. جبکہ آج کے اس دور میں کچھ نافہم اور بیوقوف اور احمق لوگ، لبرل قسم کے، دنیاوی علوم سے آراستہ و پیراستہ، جو اپنے آپ کو بہت بڑا کوالیفائڈ یا ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، انہوں نے جانے کیا کیا ہے، وہ اللہ ہی کا انکار کیے بیٹھے ہوئے. انہوں نے اللہ ہی کا انکار کیا ہوا ہے کہ بھئی اللہ کا وجود ہے ہی نہیں. خیر، یہ پہلے سے ہی چلا رہا ہے، یہ بھی ایک وہ ہے. تو حق اللہ کا وجود ہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی، بولو، نہیں ہے کوئی معبود برحق، نہیں ہے کوئی سچا معبود. معبود بہت ہیں، لوہے لکڑ معبود بنے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، کسی شاعر نے کہا تھا کہ پتھروں شاباشی ہو تم پر، ترقی اس کو کہتے ہیں. پتھروں سے کہا، پتھروں شاباشی ہو تم پر، ترقی اس کو کہتے ہیں. نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، جو ترشے تو خدا ہو گئے. تو آج سورج بھی پوجا جا رہا ہے، چاند بھی پوجا جا رہا ہے کہ نہیں پوجا رہا ہے؟ کنکر پتھر ہر چیز پوجی جا رہی ہے. جتنی بھی حرکت ہے، حرکت کی ہوئی چیزیں یا حرکت نہ کرنے والی ساری چیزوں کی پرستش پوجو. یعنی دو کنارے ہیں. ایک کنارہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کا انکار کر رہا ہے، ایک کنارہ وہ ہے انسانوں کا کہ اللہ کے وجود ہی کا منکر ہے، اور دوسرا کنارہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہے. استغفر اللہ، ہے کہ نہیں؟ اور اس میں بیچ میں ایک تیسرا ہے جس کو امت وسط، دین وسط کہتے ہیں، معتدل دین. نہ سب کچھ اللہ ہے، نہ ہی سب کچھ، بولو، نہ ہی سب کچھ اللہ ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ موجود ہے. اللہ کے سوا اللہ موجود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق. اچھا، اس میں ایک اور شوشہ ہے، اللہ موجود ہے، اس سلسلے میں ایک اور کئی گروہ ہیں، کئی جماعتیں ہیں، کلمہ پڑھی ہوئی جماعتوں میں بھی جماعتیں ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، ان میں کچھ ایسے فرقے نکلے صوفیوں کے. صوفیہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لا موجود الا اللہ، یعنی دنیا میں سوائے اللہ کے کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. سمجھ میں بات آ رہی؟ اللہ کرے نہ آئے، اللہ کرے نہ آئے، کیونکہ یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی چیز جو بھی موجود ہے یہ سب اللہ ہے. ان کا بھی وہی عقیدہ ہے، لا موجود ہے. حالانکہ لا الہ کا مطلب یہ نہیں ہے. لا الہ کا مطلب ہے کوئی بھی چیز،
کوئی بھی معبود برحق سچا معبود اس دنیا میں یا کہیں بھی موجود، جتنے بھی معبود ہیں سارے کے سارے جھوٹے ہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وہی معبود برحق ہے، وہی سچا معبود ہے، یہ حق ہے۔ تو اللہ تبارک حق، اللہ حق ہے، رب کا قرآن برحق ہے، رب کا قرآن برحق ہے، اسلام، دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہ برحق ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں، چاہے وہ عیسوی دین ہو، چاہے وہ موسوی دین ہو، چاہے وہ کسی بھی کوئی بھی دھرم، سارے کے سارے دھرم جو اسلام کے علاوہ ہیں وہ سارے کے سارے دھرم باطل ہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤں، جتنے بھی دھرم ہیں اس دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو بنائے گئے ہیں، سارے دھرم کسی نہ کسی مشہور اور معروف شخصیتوں کے نام پر بنائے گئے ہیں۔ جیسے دین عیسوی ہے، وہ دین عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر۔ دین موسوی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے نام پر۔ بدھزم ہے، آپ دیکھیں جناب گوتم بدھ کے نام پر ہے کہ نہیں۔ جینس ہیں، وہ ان کے اپنے جو دھرم ہیں ان کے اپنے بزرگوں کے نام پر۔ غرض جتنے بھی دھرم سب اپنے اپنے بزرگوں کے نام سے بنائے گئے، لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جو کسی لانے والے کے نام کی طرف منسوب یا اس کے نام سے بنایا نہیں گیا ہے۔ وجہ، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ بات بہت باریکی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہر بچے کو، ہر نوجوان کو، ہر لڑکے کو اور ہر لڑکی کو اور ہر عورت کو، ہر بوڑھے، کیوں اس وقت پورے بھارت کے اندر الہاد و بے دینی اور کفر کی اور شکوک و شبہات کی بہت بڑی سازش رچی جا رہی ہے۔ ہمارے سلیبس سے وہ حقائق، وہ حق باتیں ہٹا کر جھوٹ، باطل، کذب، وہ تمام سب بھری جا رہی ہیں۔ آنے والی نسلوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ جس طرح 250-300 سال انگریزوں نے حکومت کر کے اس ملک کے بھارتی لوگوں کو اس ٹکڑے ٹکڑے کر کر کے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور نہ جانے کیا کیا سازشیں کر کے انہوں نے 250-300 برس حکومت کی، لڑایا بھڑایا، اور ان کی لگائی ہوئی آگ سے آج بھی ہمارا بھارت لڑ رہا ہے، ہمارا بھارت جل رہا ہے، ہمارا بھارت سلگ رہا ہے، جبکہ ہم میں کوئی لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں۔ اسلام کا ایک بنیادی قاعدہ یاد رکھو، لکم دینکم ولی دین، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ کہاں اسلام نے کہا کہ کس کو مارو، کس کو قتل کرو؟ ہر کتنی، تمہارا دین تمہارے لیے بھیا، ہمارا دین، تم اپنی مندروں میں عبادت کرو، اپنے گرجا گھروں میں عبادت کرو، چرچوں میں عبادت کرو، اپنے گرودواروں میں عبادت کرو، ہم اپنی مسجدوں میں عبادت کریں، نہ ہم تمہیں کچھ کہیں نہ تم ہم کو کچھ کہو، بات ختم۔ اور ہمارے اور 950 برس اسی بھارت کے اندر یہی ہوتا رہا ہے۔ لیکن برا ہو ان تن کے گورے من کے کالوں کا، جنہوں نے اپنی حکومت چلانے کے لیے بھارت کے لوگوں کو لڑایا، اور اتنا لڑایا کہ کل ہی پرسوں میں کسی فلائٹ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ آ رہا تھا، تو وہ جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے دروازے کے سامنے میں بیٹھا تھا، وہ آئی اور اس نے انگریزی میں پوچھا کہ ہندی میں بولوں یا انگریزی میں بولوں۔ وہ جو ڈور ہوتے ہیں نا، وہاں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو باقاعدہ پوچھے جاتے ہیں ہندی میں بولوں یا بولو۔ اب وہ جتنے بیٹھے تھے ہمارے آگے بھی، لائن میں بھی، وہ کہہ رہے ہیں نو پرابلم، انگلش میں بولیے، انگلش میں بولیے۔ اس نے مجھ سے بھی پوچھا، میں کہا کہ میڈم آپ ہندی میں بولیے، ہم انڈین ہیں، ہم کوئی یورپین کی اولاد نہیں ہے، واللہ۔ ہم نے کہا ہماری بھاشا ہندی ہے بھائی، ہم تو ہمارے بغل کا جو نوجوان تھا وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا سر ٹھیک ہے، میں بولتی ہوں۔ پہلے اس نے انگلش میں بولا، پھر اکیلی میرے پاس آ کر کے اس نے ہندی میں بولنا شروع کیا، تو 2 چیل اور آگے میں بڑھا کے بولنا، تو ہنس رہی ہے، یہ صبر تو کریں، میں آگے آپ کو بتا دوں۔ میں نے کہا وہ تمہارے بتانے سے پہلے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ دروازہ یہ نہیں اٹھانا، یہ نہیں کھولنا، وہ نہیں بند کرنا۔
تو بہرحال تو میں اس کو بولا نوجوان کو, میں نے کہا یہ بتاؤ آپ کو ہندی نہیں آتی؟ بولے آتی. میں نے کہا پھر کیوں کہا انگریزی بولو؟ لوگ شان بکھارتے ہیں, جہاز میں بیٹھ کر سوچتے ہیں ہم ہندی بولیں. ابے تف ہے تمہارے لوگوں کے اوپر, تف ہے تمہاری ذہنیت اور تمہاری سوچ پر. جو لوگ اپنی بھاشا اور اپنی زبان کو حقیر سمجھیں انہیں کبھی دنیا میں عزت مل سکتی؟ بولو. ارے ہماری زبان اردو ہے, ہماری زبان ہندی ہے, ہماری زبان اڑیا ہے, ہماری زبان کنڑا ہے, ہماری زبان جو بھی ہے, ہمیں اپنی زبان کو پر بھروسہ ہے, یقین ہے, اور ہمارے لیے شرف کی بات ہے وہ کہ ہم اپنی زبان بولیں, ہے کہ نہیں؟ کوئی سندھی بولتا ہے, کوئی گجراتی بولتا ہے, کوئی مراٹھی بولتا ہے. یہی ہمارے بھارت کا حسن ہے, یہی ہمارے بھارت کا جمال ہے, اور یہی ہمارے بھارت کی خوبصورتی ہے, اور اسی کا نام انڈیا ہے الحمدللہ. لیکن یہ یورپ کی اولاد نئی نئی پیدا ہوئی ہے جو انگریزی زبان کو اپنے لیے بہت بڑا, پلین میں بیٹھے تو انگریزی بولے, اور بیل گاڑی اور سائیکل پہ بیٹھے تو کیا بولے؟ ہندی بولے. بنارس کے کسی پروفیسر نے سنسکرت کے اسٹوڈنٹ سے کسی موقع پر, کوئی 10-15 سال کی بات ہے, اس بیچارے کی شامت آئی تھی پروفیسر کی. اس نے کہا یہ بتاؤ پلین میں سفر کرو گے یا بیل گاڑی پہ؟ تو بولے پلین میں. تو کہا پلین میں سفر کرنا ہے تو انگریزی پڑھو, بیل گاڑی پہ سفر کرنا ہے تو سنسکرت پڑھو. جوتے چپل پڑھنا شروع بیچارے, اور سنسکرت کے اسٹوڈنٹ نے چپل جوتے مارنا شروع کیا, وہ کلاس چھوڑ کے بھاگا. تو خیر اس نے سچی بات کہی تھی, حق بات کہی تھی, لیکن بہرحال دوسری جگہ کہی تھی, اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, کہ آپ حق, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آنے والی جو نسلیں, آنے والے جو دن ہیں, آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا دین, ہمارا اسلام حقیقت میں ہے کیا. اور ہم اگر یہ کہتے ہیں ہم اہل حق ہیں, حق ہے یہ دین, تو کیوں ہے؟ کیا یہ کوئی نیا دین ہے؟ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے؟ نہیں, بلکہ جب سے آدم ہیں تب سے یہ اسلام اس دنیا کے اندر بولو موجود ہے. بھارت نہیں تھا, اس سے پہلے بھی اسلام تھا. بھارت کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا, انڈیا کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا, لیکن اس سے پہلے بھی اسلام بولو موجود تھا, اسلام موجود تھا. اور ہمیں اپنے دین کو ثابت کرنے کے لیے الحمدللہ ایک نہیں, جتنے آسمان میں تارے اور زمین میں ذرات ہیں, انشاءاللہ اس سے زیادہ دلائل اور براہین انشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. لیکن یہ آپ کو سمجھنا ہے, اپنی نسلوں کو بتلانا ہے کہ ہمارا دین دین اسلام ہے, اور یہ کسی انسان نے نہیں بنایا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا یہ دین. یاد رکھیے, یہ دین جس نے ہم کو بنایا, جس نے نبی کو بنایا, نبیوں کو بنایا, رسولوں کو بنایا, ہم مردوں عورتوں کو بنایا, اسی ذات نے جس نے ساری کائنات کو بنایا, سورج چاند کو بنایا, اسی ذات نے اسلام کو بھی بنایا. اور اس نے ہمیں یہ دین اسلام دے کر بتایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, یہی حق ہے, یہی حق ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین کون سا دین ہے؟ اسلام ہے. اللہ اسلام سے راضی ہے. اسلام کے علاوہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اسلام کے علاوہ اگر تم کوئی نیا دین لے کے آؤ گے, کوئی اور دین لے کے آؤ گے, تو اللہ کو وہ دین مقبول اور پسند نہیں ہے, بلکہ آخرت میں تمہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا. آخرت میں تمہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اسے بتانے کی ضرورت ہے, اسے کائنات میں پھیلانے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو, یہ بھی حق ہے, اس حقیقت کو بھی آپ سمجھیں کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ ایک الگ کوالٹی ہیں. یہ بات یاد رکھو, آپ ایک الگ کوالٹی ہے. کوانٹٹی, اسلام کے اندر کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی, کوالٹی ہونی چاہیے. اسلام کوالٹی کے اوپر فوکس کرتا ہے. آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کے جتنے بھی تقاضے ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, وہ آپ کے اندر موجود ہونی چاہیے.
तौहीद की जितनी भी सदाकत है वो आपके सीनों में कूट कूट के भरी रहनी चाहिए। अमल की जितनी भी खूबियां हैं, जितने भी महासिन हैं, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मानून और उन्हीं से मुदल्लल होनी चाहिए, मुबरहन होनी चाहिए, मुज़य्यन और आरास्ता आपके अमल नबी की सुन्नतों से होने चाहिए। अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी क्वालिटी है, आप उस क्वालिटी के हैं कि जिन्हें देखकर लोग इस्लाम की तारीफ करें, जिन्हें देखकर अल्लाह याद आए, जिन्हें देखकर नबी याद आए, जिन्हें देखकर कुरान याद आए, जिन्हें देखकर नबी की सुन्नतें याद आए। ऐसा ना कोई कहे इनमें हम में क्या फर्क है, सिर्फ इनका नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान है, मेरा नाम कुछ भी है, मेरा नाम कोई कुछ भी रख दे, गोपाल रख दे, कुछ भी रख दे, तो कोई ये ना सोचे, बल्कि आपको देख करके हक यह है कि आपको देख करके आप अहले हक ऐसे बने कि आपको देख के हक याद आ जाए। तो कुरान हक है, इस्लाम हक है, अल्लाह हक है, सुन्नत हक है, दीन इस्लाम हक है, जन्नत हक है, नबी हक हैं, अंबिया पर हक हैं, रसूल पर हक है। ये तमाम सब हक की लिस्ट है। और इसके बिलमुकाबिल बातिल, इसके बिलमुकाबिल झूठ है, बातिल है, शैतान बातिल है। इस्लाम के अलावा जितने भी अदियान और मिल्लतें सब बातिल हैं, सब दीन झूठे हैं। सच्चा दीन सिर्फ कौन सा दीन है? हाँ, इस्लाम। सुन्नत हक है और उसका बिलमुकाबिल बोलो बिदअत बातिल है। तौहीद हक है और उसके बिलमुकाबिल कुफ्र और शिर्क। इस्लाम हक है, इसके बिलमुकाबिल इल्हाद बेदीनी क्या है? बातिल है। ये हक है और ये बातिल है। तो दोनों को समझ। और ये कशमकश जैसा कि मैंने बताया बाबा आदम से लेकर के हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक भी पहुंची। अव्वलुर रसूल, सबसे पहले रसूल, नबी और रसूल हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम। और आपको पता चला शिर्क यानी बातिल का आगाज वहां से हुआ, बातिल की शुरुआत वहां से हुई। और वो बातिल जो अल्लाह के साथ होने वाला, इंसानियत के साथ, वो बातिल का आगाज तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हो चुका। जब आदम के बेटे ने काबिल ने हाबिल के ऊपर हाथ उठाया और हाबिल का कत्ल किया, खून किया, यह पहला बातिल और पहला जुर्म था। नाहक तौर पर जिसने अपने भाई का खून बहाया, वो तो हुकूक इंसानियत की पामाली का आगाज और उसकी शुरुआत वहां से हुई। लेकिन अल्लाह के हुकूक की पामाली और उसकी शुरुआत हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से, कि जब वद को, सुवा को, यगूस को, यौक को, सबको माबूद बना करके उनकी परस्तिश होने लगी, तब अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को रिसालत और नबूवत दे करके भेजा और कहा कि जा करके इनको शिर्क बताओ कि शिर्क क्या है, तौहीद क्या है। और वहां से उस दावत का आगाज हुआ। और इस हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब वो आवाज उठाई, उनके ऊपर जुल्म हुआ। जिन नबियों ने भी, और आखिर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए, मुकाबिला नमरूद से हो रहा है। मूसा का मुकाबिला हक और बातिल का किससे हो रहा है? फिरौन से हो रहा है। हजरत ईसा का मुकाबिला किससे हो रहा है? बोलो, बनी इसराइल से, खुद ही उन्हीं के कौम से हो रहा है। हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबिला अहले मक्का से हो रहा है, जो मुकम्मल कुफ्र और शिर्क के अंदर डूबे हुए थे। तो अजीजान गिरामी, आज भी ये कशमकश और ये लड़ाई और ये झगड़ा मौजूद है। ये हमेशा जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ये बातिल और हक और बातिल ये दोनों जिंदा बोलो रहेंगे। खैर और शर की लड़ाई रहेगी। जी जनाब, यही इम्तिहान है, यही एग्जाम है, यही परीक्षा है। इसमें हमें पिसना पड़ेगा और इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। हर आजमाइश के लिए हक और बातिल हमेशा से रहें और हमेशा रहेंगे और क़यामत तक रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अंजाम कार अहले हक के हाथों में होता है। अल्लाह अहले हक के साथ है, अल्लाह अहले हक की मदद फरमाता है, अल्लाह उन्हें कामयाब फरमाता है। नबी कायनात मदीनतुर रसूल मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए, थोड़े दिनों के लिए अहले बातिल कामयाब नजर आ रहे थे।
اہل باطل نے ظلم و ستم کی ہر چیزیں، ہر حربے اور ظلم و ستم کے ہر طور اور طریقے اللہ کے نبی پر، مسلمانوں کے اوپر انہوں نے برقرار رکھے تھوڑی دیر کے لیے. لیکن ایک وقت آیا، اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں توحید کا آوازہ بلند کیا، وہاں بھی لوگوں کو دین مکمل ہوتے ہوتے آپ کے ہم نوا پیدا ہوئے. اللہ کے نبی کے صحابہ وہاں پہنچے، اللہ کے نبی نے تعلیم و تربیت سے مزین و آراستہ کیا، سنوارا، سجایا. جرأت، صداقت، شجاعت، امانت، ہر وہ خوبیاں ان کے سینوں میں بھری اور ان کو اپنی سنتوں، اپنے طریقوں کے عمل سے مزین و آراستہ کیا. یہاں تک تطہیر کا کام کیا، یہاں تک سجایا اور سنوارا کہ وہ چلتے زمینوں پہ تھے اور اللہ کے فرشتے آسمانوں سے ان سے مصافحہ کیا کرتے. یہاں تک مقام اور رتبہ اللہ نے عطا فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی صدائیں وہ چلتے زمینوں پہ تھے، لیکن اللہ آسمان سے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. یہ صحابہ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل تھی جو آسمان سے ان کے لیے اترا کر. یہ اہل حق کی تائید تھی، اہل باطل کے لیے موت تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا. اور آج بھی میرے عزیزوں، آج تک یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. اس کشمکش میں ہم اور آپ دو چکیوں کے پاٹ میں ہیں. اب ہم کو اختیار کرنا ہے، ہم اہل باطل بنے یا اہل حق بنے. ہمیں کدھر جانا ہے، سوچنا ہے ہم کو. آج شعبان کی 12 تاریخ ہے کہ نہیں؟ 12 ہے، کل 13 ہے، 14 اور 15. میں آپ کو بہت دور نہ لے جاتے ہیں، چھوٹی سی مثال. تمام بھارت کے مسلمانوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میرے مخاطب سب ہیں. آپ میری طبیعت کی ناسازی پہ نہ جائیں. میری طبیعت ناساز ٹھیک ہے، میری آواز تھوڑی سی مخدوش لگے، لیکن جو باتیں ہیں انہیں آپ اپنے سینوں میں بٹھائیں. چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. سنت کے بالمقابل جو نبی کا طریقہ ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور اور طریقہ ہے، جس طریقے پر نبی کائنات نے اپنی امت کو چھوڑا، حق پر چھوڑا، اور نبی نے اعلان کیا، فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک. اے میری امت کے لوگوں، میں نے تمہیں ایک ایسے راستے پہ چھوڑا ہے، ایک ایسے شاہراہ پہ چھوڑا ہے، ایک ایسے طریق اور ایسے واضح راستے پہ چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، جس کی راتیں بھی دن کی طرح، بولو، لا یزیغ عنہا الا ہالک. جو رنگ روڈ کے علاوہ ایک اور راستہ ہوتا ہے نا، سڑک ہوتی ہے، تو کیا بولتے ہیں؟ سروس لین نہیں، ہاں نہیں، پوری جو ہائی وے سیمنٹڈ ہے. لوگ کہتے ہیں بھی شہر سے اگر آپ کو بھیڑ بھاڑ سے بچنا ہے تو ہائی وے پکڑ لو، جلدی سے ہائی وے پکڑ لو، یہاں سے سیدھے آنکھ بند کر کے جودھپور سے دلی پہنچ جاؤ. ہائی وے ایک ایسے ہائی وے پہ چھوڑا ہے اللہ کے نبی نے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. اللہ، آج بھی اگر آپ کو یہ ہائی وے سمجھنا ہے تو یہاں تو نہیں سمجھ میں آتا، لیکن آپ کبھی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائیں تو جب لائٹ میں، رات کے اندھیرے میں جب آپ چلتے ہیں تو کیسے سڑکوں کے اوپر وہ ریڈیم چمکتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے دیے لگائے گئے ہیں. تینوں چاروں ٹرک دکھائی دیتے ہیں کون سی گاڑی کی طرف سے جاتی ہے. آج بھی الحمدللہ، خیر وہ تو دنیاوی سڑک ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا میں نے ایک ایسی شاہراہ، ایک ایسے ہائی وے پہ تم کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس پہ چلتے رہنا، اس سے دائیں بائیں نہیں ہونا. لا یزیغ عنہا الا ہالک. اس راستے سے وہی آدمی دائیں بائیں جائے گا، بھٹکے گا، جس کے مقدر میں ہلاکت و تباہی لکھی ہوگی. اے جودھپور کے مسلمانوں، بلا تفریق اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کو اللہ کا واسطہ، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کی محبت ہے، اس محبت کا واسطہ میں دیتا ہوں. تعصب نہ کرو. حق کو سمجھنے میں کبھی بھی آدمی کو سنکوچ نہیں ہونا چاہیے، شک اور شبہے میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ پہلے آپ اپنے ذہن میں، یہ دماغ میں بٹھا لیں
کہ حق ہے کیا؟ 2 حرف کا مجموعہ ہے، بس 2 حرف، حق، ہا اور قاف، لیکن پوری چیز اس کے اندر موجود ہے۔ یہ ہے کیا حق؟ یہ ایک بات یاد رکھو، حق وہی ہے جو کتاب اللہ میں ہے، حق وہی ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور حق وہی ہے جسے اصحاب رسول اللہ صحابہ کرام نے سمجھ کر ہم تک پہنچایا ہے۔ سمجھ رہے؟ حق وہی، قرآن سنت، اور ان دونوں کو اس طرح سے سمجھو جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھا ہے اور اپنے لوگوں کو سمجھایا ہے، اس طرح سے حق کو سمجھو۔ یہ دین ہے، یہی اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو۔ مولوی حضرات آپ بھی بٹھا لیں، آپ بھی بٹھا لیں، کسی بھی مذہب کی طرف آپ دنیا میں نسبت کریں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا دینا ہے، لیکن یارو اس حقیقت کو سمجھو، دین کیا ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی اور صحابہ کرام کی باتیں، یہ دین۔ دین اس طرح سمجھو جس طرح سے دین اسلام کو اللہ نے اپنے نبی کو سمجھایا اور نبی نے اپنے صحابہ کو سمجھایا، اور صحابہ نے ہم تک وہ بات پہنچائی، اسی کا نام دین ہے۔ اور شیطان انہی تینوں پر حملہ کرتا ہے۔ کوئی قرآن پر اعتراض کرا بیٹھا ہوا ہے، قرآن پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی اہل قرآن بن کر نبی کی سنتوں پر اعتراض کرا بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی مردود ہے، وہ بھی جہنمی ہے، خبیث، اس کا بھی دین اسلام سے تعلق نہیں۔ جو یہ کہے قرآن صحیح ہے اور حدیث سے اس کا کوئی تعلق، اس سے پوچھو تیرے ابا پہ قرآن نازل ہوا تھا؟ پوچھو، تیری اماں لائی تھی جہیز میں؟ پوچھو اس سے، کہاں سے ملا تجھے قرآن؟ کس نے بتایا قرآن کے قرآن ہے؟ کس نے بتایا؟ بولو، کس نے بتایا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہاں ہیں؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو۔ کچھ ایسے بھی ناعاقبت اندیش جاہل، شیطان کے پروردہ، کفر اور شرک کے ملغوبے باز لوگ ہمارے معاشرے میں بھی، ہندوستان، بھارت آزاد ملک ہے، یہاں تو کئی کوالٹی کے لوگ نظر آئیں گے آپ کو، ہیں؟ آپ کو ایک ہی کوالٹی نظر نہیں آئے گی، یا وبھن پرکار کی کوالٹی ہیں، ایک سے ایک طباب سب کے پیچھے دوڑتے رہیں۔ تو کسی نے قرآن پر اعتراض کیا اور قرآن کا انکار کر دیا، کسی نے کہا نہیں ہم قرآن والے ہیں، اہل قرآن، تو جناب سنتوں کا انکار کر دیا۔ کسی نے سنت کہا اپنے آپ کو کہ ہم اہل سنت ہیں، تو ساری بدعتوں کو سنت کے نام پر اڈیل رکھا۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی یہ شعبان کا مہینہ ہے، سیدھی سی بات ہے، حق اور باطل یہی سمجھ لو اور باقی باتیں سمجھتے ہو، یہی سمجھو آپ، شعبان المعظم کا مہینہ۔ شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ لفظ شعب سے بنا، شعب کہتے ہیں علیحدہ ہونے کو۔ عربوں کا کام یہ تھا کہ ان ایام میں وہ اپنے بال بچوں سے الگ ہو کر بیچارے صحرا بصحرا پانی ڈھونڈا کرتے تھے، پانی ڈھونڈا کرتے تھے، اس لیے اس کو شعبان کہا گیا، یعنی بہت زیادہ بچوں سے دور رہنے والا مہینہ۔ یہ اس کی لغوی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا جو مکمل روزہ رکھتے تھے۔ اس کے فضائل میں یہی ہے، اس کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ جب یہ رمضان شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صحابہ کو بتاتے تھے کہ بہت جلد ہمارے پاس برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے، ماہ رمضان آنے والا، یاد دلایا کرتے۔ جیسے آپ آج کی یہ مجلس آپ نے ماہ رمضان کے استقبال کے لیے بنائی، کس لیے؟ آپ کوئی بدعت کر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی بدعت ہے، یہ کون سی بدعت ہے بھیا؟ ہم نے کون سا ثواب سمجھ کر کے آپ کو بلایا؟ ہم آپ کو یاد دہانی کے لیے، ذکر اور اذکار کے لیے، دین کی باتیں بتانے کے لیے ایک اجتماع اسی مناسبت سے یہ ہوا کہ رمضان کے تعلق سے حضرت مولانا نے آپ کے سامنے ماشاءاللہ بہترین تقریر فرمائی اور یاد دہانی کروائی
کہ رمضان آنے والا ہے، اس کی تیاریاں کیسے کرنی ہیں، کیسے مارکیٹوں میں جانا ہے، کیسے گھروں میں آنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، پوری تفصیلات انہوں نے بتائی آپ کو، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے، بتا دے۔ تو اب یہ شعبان کے مہینے میں، اب جناب علی اسی مہینے میں 15 شعبان آنے والا ہے، تقریباً 80 سے 90% مسلمان پوری دنیا کے اندر، صرف بھارت ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر مولوی حضرات نے، اور معاف کرنا مولویوں، معاف کرنا، میں ان مولویوں کی بات نہیں کر رہا جو اہل حق ہیں، علماء سو، برے علماء ہوں گے اس امت کے اندر۔ اللہ کے نبی نے بہت پہلے بتایا ہے کہ میری امت میں دعات علی ابواب جہنم، ایسے علماء ہوں گے، ایسے دعات ہوں گے، ایسے مبلغ ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تمہاری زبان بولنے والے، تمہارے اپنے قبیلے، تمہارے اپنے خاندان کے لوگ ہوں گے، لیکن وہ تمہارے ہوں گے، تمہاری جنس سے ہوں گے، انسان ہوں گے، لیکن وہ جہنم کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آج اس دور کے اندر ایسے برے علماء سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہیں، بھلے ان کی کثرت ہے، اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور انہیں قرآن و سنت لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عوام کو، آپ کو بھی قرآن و سنت سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کھرے اور کھوٹے سمجھ جاتے ہو، یہ مال ڈپلیکیٹ ہے، یہ مال اصلی ہے، سمجھ جاتے ہو، یہ مال جاپانی ہے، یہ مال چائنا کا ہے، سمجھ جاتے ہو، یہ مال میڈین چائنا ہے، یہ مال میڈین جاپان ہے، آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ مال اصلی ہے، یہ مال نقلی ہے، سب آ جاتا ہے۔ ایسے ڈپلیکیٹ مولوی نہیں سمجھ میں آتے آپ کو۔ بیچارے ہمارے علماء جو ہیں، بیچارے ان علماء سے وہ زیادہ ہی خوبصورت نظر آتے ہیں، چاہے بنے سمرے ٹھورے، سرما ارما لگا کے، زلفیں سجا کے، لال پیلی چادریں اوڑھ کر، ہے کہ نہیں، 10 20 انگوٹھیاں لگا کر، مورچھل ارچھل لگا کر، اور لمبی لمبی ٹوپیاں، اللہ اکبر، آسمان کو چھوتی، آپ کو خوب سمجھ میں۔ اب یہ جو رومال، اچھا یہ ایک بات دیکھیں، معذرت کے ساتھ یہ میں محبت سے ہو رہا ہوں شاید، اچھا ایک بات، اللہ کے فضل، رب کی اس مسجد میں بول رہا ہوں، اور یہ لالچ کی بات نہیں ہے، دل کی بات ہے۔ اگر دل کسی پہ آ جائے، کوئی بات ہو جائے تو اس میں کیا چیز، دل میں ایسی بات۔ ان کو میں نے دیکھا وہ سندھی چادر اوڑے ہوئی ہے، کیوں میں گجرات میں ایک زمانے میں 3-4 مہینے تھا، تو وہاں کچھی میمن رہتے ہیں، ان کے ہاں چادریں ایسی بنتی تھی، انہوں نے دکھائی، ہے کہ نہیں، ایسی، واللہ بدلا، واللہ اللہ جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہو اللہ کی، بولو آمین۔ میرے دل میں بات آئی ہوٹل میں کہ یہ جب میں جاؤں گا، نکلوں گا کل، تو میں شاہد بھائی کو بولوں گا یار ایک چادر ایسی مجھے دلاؤ، یہ ایسا رومال دلاؤ، واللہ بتلا میرے دل میں آیا۔ پھر سوچا 10 بجے میری فلائٹ ہے، پتہ نہیں دکانیں کھلی ہوں گی کہ نہیں کھلی، پتہ نہیں کیا ہوگا، چھوڑو جان دو۔ پھر میری نظر میری ٹوپی میں پڑی، جو ٹوپی میں پہنے ہوئے آیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا جودھ پوری ٹوپی بھی سنی ہے میں نے کہ یہاں بہت مشہور ہے، واللہ بتا رہا ہوں، جودھ پوری ٹوپی بھی سنی ہے، پوچھیں گے کہاں ملتی ہے، دیکھیں گے اگر صبح کوئی موقع ہوگا میرا دیکھ۔ اللہ کی قسم میرے دل میں ہوٹل میں یہ بات آئی ہے، یہ ہے میں ادنا تھا اللہ کا بندہ، گنہگار، بدکار، سیاہکار، بدعمل، ہمارے علماء ہم سے زیادہ متقی پرہیزگار، ہم کچھ نہیں، لیکن میں یہاں پہنچ کر وہ دیکھو بندہ ساتھ میں وہی چادر لے کے آ رہا ہے، اللہ اکبر، وہی چادر لے کے آ رہا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ تو میرے دل میں اور میرے تیرے درمیان بات، لیکن اللہ جانتا ہے، اور یہ دلیل ہے، ہم تو کچھ نہیں خدمت کر رہے ہیں اللہ کی قسم۔ ارے وہ جو جنت سے جن کے لیے بشارتیں آتی تھی نا، کیوں آتی تھی آج سمجھ میں آ رہا ہے، وہ تو اپنی گردنیں اللہ کی راہ میں قربان کرتے تھے، اپنی دولتوں کے بوریے گونیاں کھول دیا کرتے تھے،
تو اللہ نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے. ان کے خون بعد میں زمین پہ گرتے تھے، جنت کی بشارتیں پہلے. ہم تو آتا نا چھوٹی موٹی خدمت کرنے والے گنہگار. دل میں خیال آیا میرے رب کے اور میرے درمیان یہ بات تھی. رب نے اس بندے کے دل میں کہاں سے یہ بات ڈالی کہ رومان لے معراج ربانی کو آج اڑانا ہے؟ کہاں سے آئی اس کے دل میں؟ کہاں سے آئی یہ ٹوپی؟ جودھ پور کی میرے دل میں آئی، میرے دل میں آئی. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آج میں کہوں گا یار یہ جودھ پور کی ٹوپی، یہ بندہ جو کوئی ٹوپی خرید کے لا رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے؟ کہاں سے لا رہا ہے؟ کیوں لا رہا؟ کس نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی؟ اللہ. جو میں نے سوچا یہ زندہ میں مثال آپ دوں گا. آپ حق والے بن جاؤ. آپ کہہ دو نا مجھے کفر مارتا ہے، اس لیے مارتا ہے، کتا اس لیے بھونکتا ہے کہ آپ کتے کو کھانا نہیں دیتے. کتے کو کھانا دو، کبھی وہ تمہارے اوپر بھونک سکتا. بولو. جو دین، جو روح بھوکی ہے بھارت کے لوگوں کی، پیاسی ہے حق کے باتوں سے، جو روح پیاسی ہے، تم وہ پیاس بجھاؤ. اس کو وہ غذا دو جس کی جستجو وہ کر رہی ہے، تلاش کر رہی ہے. وہ ہم سے تم سے نہیں پا رہی تو تمہیں بھگوڑتی ہے، بھونکتی ہے، تمہارے اوپر حملہ آور ہوتی ہے. وہ تمہیں نہیں مارتی. تمہارے جیسے انسان بہت سارے ہیں، تمہیں اس لیے مارتی ہے کہ تم مسلمان ہو. تو تم مسلمان ہو تو اسلام کو کیوں نہیں بتاتے؟ تم مالدار ہو تو کیوں نہیں دولت کو خرچ کرتے؟ کیوں نہیں ہمیں کھانا کھلاتے؟ کیوں نہیں پانی پلاتے؟ وہ روح اس کی مجبور کرتی ہے، تب وہ آپ کو تھپڑ مارتا ہے، قتل کرتا ہے، آپ کے خلاف بولتا ہے. ڈھا دو ان مسجدوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ ان مسجدوں کے مناروں سے صدائے حق نہیں بلند ہوتی، کفر اور شرک کی صدائیں آتی ہیں. اس لیے ڈھا دو ان مسجدوں. اب گیہوں کے ساتھ خود بھی پیچھے سے. اس لیے مولوی حضرات، علماء سو، برے علماء، حق کا آوازہ بلند کرو. پھانسی کے پھندے پہ بھی حق بولو، حق بتاؤ لوگوں کو. چند ٹکڑوں کے لیے دین بیچتے ہو. 15 شعبان آنے والا ہے، کیا دھما چوکڑی بھارت میں تم دین کا تعارف کرواؤ گے؟ پھلجھڑیاں، لوڑے لفاڑے بائکوں کے اوپر 4 لوڑے رات بھر فرراٹے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے پائپیں لگا لگا کر آوازیں. تو جناب علی روڈوں پر چکر ماریں گے پورے بھارت کے اندر. دلی دیکھ لو، لکھنؤ دیکھ لو، آگرہ دیکھ لو، کرناٹکا دیکھ لو، حیدرآباد دیکھ لو، جہاں کہیں بھی مسلم اکثریت میں، ان کا حال کیا ہوگا دیکھو آپ. کتنے قتل ہوں گے، کتنے مارے جائیں گے، کتنے عزت و آبرو لوٹیں گے. کیا ہوگا یہ؟ کیوں یہ تھما چوکڑی مچائی جا رہی ہے؟ کس نے آپ کو 15 شعبان جاگنے کا حکم دیا؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. ایک روایت پیش کرو جو صحیح ہو کہ نبی کائنات نے، یا اللہ نے، یا نبی نے، یا نبی کے صحابہ نے 15 شعبان کو پھلجھڑیاں، پٹاخے، رات کو جاگنے، ارے چھوڑو یہ 12 رکعت کی نماز پڑھنے، اسے زندہ کرنے کس نے حکم دیا؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سا دین ہے بتاؤ؟ یہ وہ دین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. کس نے بتایا یہ دین کون سا دین؟ پوچھو ان جھوٹے مکار مولویوں سے، ان پیر پگالوں سے، ان خانقاہ زدہ لوگوں سے، ان مجاوروں سے، ان درگاہ اور قبروں کے پجاریوں سے. کس نے تم کو کہا تھا درگاہ بناؤ؟ کس نے کہا یہ اونچی قبریں بناؤ؟ کس نے کہا یہ عرس اور پھنڈے لگواؤ؟ کس نے کہا؟ دین ہے یہ؟ حق کہاں ہے؟ اہل حدیث ہو، حق تمہارے پاس ہے، کہ تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا. تم ڈرو مت، تمہیں مرنا ہے، ہم کو بھی مرنا ہے، جنہیں بھی مرنا ہے. جیل کی سلاخوں سے مت ڈرو. ارے ماں باپ وہاں ملیں گے جنت میں بھی، بیوی بچے جنت میں بھی ملیں گے.
انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن ڈرو مت، حق کے آواز کے لیے ڈرو مت، اور باطل کو للکارو، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو جواب دو، باطل کو گنگا بنا دو، اندھا بنا دو، بہرا بنا دو، اسے اتنا ذلیل کر دو کہ وہ اپنا چہرہ اگر کہیں چھپانا چاہے تو اسے چھپانے کی کوئی جگہ نہ ملے. سنت رسول کے پھریرے کو لہراؤ، سنت رسول کے جھنڈے کو بلند کرو، خود بھی سنت رسول اپنے گھروں میں، اپنے سب میں خود نظر رسول پیدا کرو. اس کی سخت ضرورت ہے آج ہمارے اس سماج اور معاشرے میں. حلوے پہ بات آئی، مردے پہ بات آئی، بیوہ عورت بیچاری ویسے بھی مصیبت زدہ، گھروں میں چلانے کے لیے بتی چراغ نہیں، اس کے اوپر مولوی نے کہا روحیں آتی ہیں تیرے شوہر کی، روح آئے گی. بیوہ عورت بن کر، ٹھن کر، سمجھ کر، پتہ نہیں آپ کے راجستھان میں ہوتا ہے کہ نہیں، ہم اپنے ملکوں کے اندر، اپنے دیش، مختلف دیشوں کے مختلف طور طریقے، سج سمر کر بیوہ عورت اپنے شوہر کے انتظار میں اچھے اچھے کھانے پکاتی ہے اور پکوان پکاتی ہے. حلوے ایک نہیں 10 قسم کے حلوے بنتے ہیں. یہ چنے کا حلوہ ہے، یا میدے کا حلوہ ہے، یا روے کا حلوہ ہے، ایسے ایسے حلوے جن کا نام ہی مجھے نہیں معلوم. کھانے والوں کو بہت پتہ ہے، ہم نے بھی بہت کھائے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایسے ایسے حلوے کھائے ہیں سل بٹے پر ٹوٹتے، ایسے دانتوں سے نہیں کٹتے، ایسے بھی حلوے پکتے. کیا کہ آج میاں جی آئیں گے، شوہر نامدار قبر سے اٹھ کر مر گئے، آئیں گے خالی ہاتھ نہ جائیں. بیچاریوں کے بیوگی کر ور یہ مولوی فاتحے دینے جاتا ہے، اور جناب علی اس طرح سے اس کے گھر کے اندر اس طرح سے کیا کہتے ہیں بکواس ہوتی ہے نیاز اور فاتحے کے نام پر. کہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس جگہ لکھا ہوا؟ پھر دلیل کیا دیتے ہیں؟ یہ حلوے کب تم نے بنائے بھائی؟ کہہ لگے جی یہ حلوے اللہ کے نبی کی محبت میں بن رہے ہیں. کیوں؟ ارے وہ غزوہ احد میں اللہ کے نبی کو زخمی کیا گیا تھا، تو آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، کھانا نہیں کھا پا رہے تھے، تو اس لیے ان کے نیاز کے لیے. اچھا اللہ کے نبی شہید ہوا تھا تو پھر صحابہ نے بنایا؟ نہیں، وہ یمن میں ایک کون تھے بزرگ، حضرت جو اپنی والدہ کی خدمت میں تھے بھائی، اویس قرنی صاحب رحمت اللہ علیہ. حضرت اویس قرنی جب یمن میں تھے اپنی ماں کی خدمت میں، نبی کی خدمت میں نہیں آ سکے، ان تک خبر پہنچی کہ غزوہ احد میں اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تو پتھر لیا اور اپنے پورے دانت توڑنا شروع کیے. پہلے آگے کے دانت توڑے تو دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں دوسرا ٹوٹا ہو، تو پھر دوسرا توڑا تو پتہ نہیں خیال آیا تیسرا نہ توڑا. پھر ایسے خیال آتے گئے اور 3200 دانت انہوں نے توڑ کے باہر کر دیے. یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور کون بیان کرتا ہے بولو؟ حلوہ خور مولوی، حلوہ خور مولوی بیان کرتا ہے. اچھا جناب علی، پھر اس طرح سے حضرت اویس قرنی جب حلوہ نہیں کھا پائے، کھانا نہیں کھا پاتے تھے، تو آسمان سے اللہ نے حلوے کا تشت بھیجا اور کہا یہ کھاؤ. ہم اسی محبت میں اویس قرنی کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں اس محبت میں. دیکھیں آپ کہاں کی اینٹ کہاں کا توڑا، بھانمتی سے رشتہ جوڑا. اگر آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے، یا کوئی عام آدمی کہے کہ غزوہ احد میں اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو یہ کون سے سن میں یہ لڑائی ہوئی تھی؟ آپ لوگوں میں کسی کو پتہ ہے تو ہاتھ اٹھاؤ. غزوہ احد، مولوی حضرات معاف، مولوی نہ بول رہا، غزوہ احد کون سے سن میں ہوئی اور کون سے مہینے میں یہ غزوہ ہوا؟ بولنا نہیں، ہاتھ اٹھاؤ. معلوم ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ، ایک بندہ، 2 بندے، چلو اب مت اٹھاؤ، بس سب کو پتہ چل گیا شوال میں ہے، تو سارے کے سارے مجنو بن جائیں گے. اب تو
शव्वाल में दंदाने मुबारक शहीद हुए और तोड़े कब जा रहे हैं? बोलो, पहले ही तोड़ लिए गए। शाबान के बाद शव्वाल है नहीं, तो अवैस करनी को पहले पता चल गया था कि दंदान तोड़े जा रहे हैं, इसलिए शाबान में तोड़ दो, क्योंकि शाबान, रमजान, शव्वाल, एक महीने के बाद तो शव्वाल आ रहा है। और अगर आप कहते हैं नहीं शव्वाल में हुए थे तो शाबान में तोड़े, तो भैया ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल थानी, जमादुल अव्वल, हमें इतने महीने तक ढकेलते रहे, उनको पता ही नहीं चला, फिर शाबान में तोड़ा उन्होंने। वाह रे वाह, यह है दलील जो इंतहाई जलील है, दलील नहीं बल्कि इंतहाई जलील दलील है, इसकी कोई अहमियत नहीं, इसका कोई ताल्लुक 15 शाबान से नहीं, न किसी नमाज का ताल्लुक 15 शाबान से, न किसी त्योहार का ताल्लुक, न किसी फुलझड़ी का ताल्लुक, न किसी पटाखे का ताल्लुक, न किसी हलवे माठे का ताल्लुक, न रोजे का ताल्लुक, कोई की दलील पेश करते जी अल्लाह के नबी ने फरमाया 15 शाबान के दिन को रोजा रखो, रात को क़याम करो, नमाज पढ़ो। किसने कहा? यह हदीस, यह रिवायत ज़ईफ नहीं, मौजू है, ये दुरुस्त ही नहीं है। तमाम मुहद्दिसीन और बहुत सारी इधर जितनी भी रिवायात, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस ताल्लुक से जितनी भी रिवायात हैं सब या तो झूठी हैं या मौजू हैं या गढ़ी हुई हैं, ज़ईफ, इनका कोई, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक और रिश्ता नहीं। आपने आशियाना भी बनाया तो किस नाजुक शाख के ऊपर, इसलिए यह भी एक सही हदीस मुस्लिम अहमद की बताता हूं। 15 शाबान के बाद भी मैं आपको बताऊं, 15 शाबान के बाद इस नियत से कि शाबान की कोई फजीलत या आज़मत है, कोई रोजा रखना अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि 15 शाबान के बाद कोई रोजा, बोलो। और वैसे भी तो अय्याम बीज जिनको कहा जाता है, 13, 14, 11, 12, 13 14 अय्याम बीज कहलाते हैं ना, ये इसमें रोजा रखा जाता हर महीने में, तो जैसे आप हर महीने में रखते हैं इस महीने में रख लें, जुमेरात को, पीर को रोजा रखते हैं आप रख लें, या अगर किसी बहन के रोजे छूटे उठे हों किसी मजबूरी के तहत कभी, तो वो इस महीने में पूरा कर ले, उसके लिए कोई हर्ज नहीं। लेकिन कस्दन इसकी फजीलत में रोजा रखना ये बातिल है, ये झूठ है। तो अजीजान गिरामी, एक मिशन ने भी मिसाल दी कि शाबान की हक और बातिल की कशमकश हमेशा रही है। रमजानुल मुबारक का ये मुबारक महीना जो हमारे ऊपर साया फगन होने वाला है, ये भी आपको हक के साथ जुड़ने और हक के साथ रहने और हक के साथ जीने का हुक्म देता है कि आप अहले हक के साथ रहें, हक के साथ रहें। ये तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शरीयत के अंदर खुद कुफारे मक्का के अंदर रोजा रखने का रिवाज था और कुफारे मक्का भी रोजा रखते थे। अल्लाह के नबी मदीना गए तो सन 2 हिजरी के अंदर रमजान मुबारक का ये 30 रोजा फर्ज हुआ, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी और सारी है। और जैसा कि आपने पता लगाया कि तमाम, सिर्फ रोजा ही नहीं बल्कि तमाम इबादतों का मकसद एक है। तमाम इबादतों का मकसद क्या है? बोलो, क्या है? बोलो बोलो। हाँ, तकवा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। नमाज का मकसद इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, तकवा पैदा करना है। रोजे का मकसद, बोलो, लअल्लकुम तत्तकून। हज का मकसद फतवदू फ़इन्न खैर ज़ादी, हज का मकसद तकवा है, रोजे का मकसद तकवा है, ज़कात का मकसद तकवा है। हर नमाज का, हर इबादत व बंदगी का, हर इताअत का, कलमे का मकसद भी ये कलिमत तौहीद भी है, ये कलिमत तकवा भी है। तकवा जिसकी तशरीह मौलाना ने मुख्तसर की थी, परहेज करना, बचना, परहेज करना। किन चीजों से? अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियों से परहेज करना। अल्लाह ने फरमाया शिर्क न करो, शिर्क न करो। शिर्क सबसे बड़ा आदम शिर्क, जिसको तौहीद कहते हैं ना, कलमे तौहीद, ये कलमतु तकवा भी है। क्यों कलमतु तकवा है? इसलिए कि इस कलमे के कहने के बाद आदमी अल्लाह के सिवा किसी को मुश्किल कुशा, बोलो, हाजत रवा, किसी को फरियाद रस, किसी को आलिमुल गैब व शहादा, दिलों के और भेद जानने वाला, किसी को समझता है वो,
نہیں سمجھتا، مومن نہیں سمجھتا. یہ اور بات ہے، شیطان نے بہت سارے لوگوں کو اپنا بندہ بنایا ہوا ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور غیر اللہ کو پکارتے بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتے ہیں، اور جناب علی غیروں کی چوکھٹوں کے اوپر سجدہ بھی کرتے ہیں. ہر جگہ جدھر تک ہیں آپ. تو یہ کلمہ تقوی کے خلاف ہے، یہ کلمہ تقوی کے مخالف ہیں. تو سب سے بڑا تقوی یہ ہے، سب سے بڑا تقوی نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کرنا نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا تقوی یہ ہے کہ اپنے ایمان کو شرک کی آمیزش سے بچانا، شرک کی گندگیوں سے بچانا. یہ سب سے بڑا تقوی ہے، سب سے بڑا تقوی ہے. اللہ کے سوا کسی کو مشکل، اور لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں. یہ معمولی نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی کلمہ توحید بہت بڑی اتنا وہ ہے کہ جب تک یہ پوری زمین آسمان پہ نہ اٹھا لو جب تک آپ موحد نہیں ہو سکتے. نہیں، اللہ کو مانو. اور اللہ کو ماننا یہ کفار بھی مانتے ہیں، مشرک بھی مانتا ہے. مکہ کے کافر بھی اللہ کو مانتے تھے. لئن سألتهم من خلقهم، اگر آپ پوچھیں کہ ان کو کس نے بنایا تو یہ کہیں گے اللہ نے بنایا. اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کو مشکل کشا بھی مانتے تھے، اللہ کو تدبیر امور بھی مانتے. اللہ کے بارے میں عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بنانے والا ہے، بگڑی سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے. چھوٹی سی بات تھی جو آج بھی موجود ہے. سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے. باطل بہت مختصر ہے، زہر پوری بوتل نہیں ہوتی، کیوڑے کی بوتل تو بہت بڑی ہوتی، تب جا کر کے آپ کی بریانی اور آپ کے زردے مہکتے ہیں. لیکن زہر کی پوری بوتل ڈالنا اور اس کا ایک قطرہ ڈالنا، دونوں کیا ہے؟ ایک قطرہ بھی زہر کا اگر آپ کے کھانے میں پڑ جائے، دیگ میں، اور آپ سے کہا جائے کہ محترم کہیں پڑ گیا ہے کوئی حرج نہیں، کھا لو، آپ بھوکے مرنا گوارا کرو گے. لیکن وہ دیگ کا کھانا کھانا گوارا، اور یہاں پورے کا پورا ہی ہضم کیے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کلمہ توحید کو ختم کرنے والی چیز ایک ہے اور وہ ہے شرک باللہ. یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ شروع سے رہا ہے اور آج تک ہے اور قیامت تک رہ گئی. اس لیے آپ کو سمجھنا ہے کہ شرک کیا ہے. ماشاءاللہ 30-35 مسجدوں میں علماء کرام جودھ پور کے اندر موجود ہیں. کیا بات ہے، قابل شکر آپ لوگ ہیں. قابل فخر نہیں کہتا اسے، قابل شکر کے قابل آپ لوگ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے جودھ پور کی قیادت اور آپ کی اس کی لیڈرشپ اور آپ کی اس کی سیادت آپ کے مسجدوں کے علماء حق کے ہاتھوں میں. الحمدللہ کہ آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے رات ہو دن ہو، صبح ہو شام ہو، جوان ہو بوڑھے ہو، بچے ہو مرد ہو عورتیں ہوں، اللہ کی فضل و کرم سے موجود ہیں. آپ کے جودھ پور کی ایک بہن، مجھے آج بھی ایئرپورٹ پہ فون میسج آئے اور میں نے بھی اس کو میسج کیا. وہ برابر وہ کانٹیکٹ میں جودھ پور میں برابر وہ بیچاری بڑے بڑے مسئلے کسی گھر کی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمیشہ رابطے میں رہتی ہے علماء کے بھی. انہوں نے یہ کہا، فلاں نے کہا، شیخ اس بارے میں رہنمائی کیا ہے، اس بارے میں کیا ہے، یا یہ مسئلہ پوچھتی رہتی ہے. الحمدللہ ہم کبھی کبھی اس کو کہتے ہیں کہ آپ مقامی علماء سے پوچھئے، جو وہاں کے علماء ہیں وہاں کے حالات ہم سے زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں. بہرحال پوچھتی ہوگی. تو ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹیاں موجود ہیں، اپنی رہنمائیاں علماء سے لیتے رہیں، علماء سے جڑیں، علماء کو ہر میدان میں اتاریں. علماء شادی میں آئیں، علماء بیاہ میں آئیں، علماء جنازے میں آئیں، علماء آپ کے ولیمے میں آئیں، علماء آپ کے عقیقے میں آئیں. علماء کو آپ ہر جگہ مسجدوں کی امامت ہی تک نہیں بلکہ زندگی کی آپ کی تجارتوں میں، سیاستوں میں، قیادتوں میں، کھانے پینے، ہر چیز میں آپ اپنے علماء کی رہنمائی حاصل کریں. انشاءاللہ شیطان آپ سے مایوس ہوگا، باطل آپ سے دور بھاگے گا، جھوٹے کذاب مکار کے مکر و فریب سے آپ بھی بچیں گے، آپ کے آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گی. اس کی بہت ضرورت ہے. برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، برہنہ سر ہے ننگے سر ہو تو عزم بلند پیدا کر. یہاں فقط سر شاہین کے لیے ہے کلاه. یہاں جو شاہین صفت پرندے ہوتے ہیں ٹوپیاں ان کے سروں پہ رکھی جاتی ہیں. ٹوپی ہر ایک کے سر کے اوپر رکھی نہیں جاتی. آپ اپنی دنیا دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ، نئی صبح و شام پیدا. ہم سے کچھ لوگوں نے کہا فلاں اختلاف ہے،
فلانی یہ ہماری جماعت میں اختلاف ہمارے اس میں، ہم نے کہا ان اختلافات کو چھوڑو اور جو اختلاف کرنے والے ہیں ان کو بھی چھوڑو، آگے بڑھو، قافلہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا کہ کارواں کیوں اٹھا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا کہ کارواں کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو کیسا رہبر ہے؟ امت تقسیم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، امت کو تم قابو میں نہیں کر سکتے؟ منصبوں کے لیے، ایک چند کرسیوں کے لیے توبہ کرو، ڈوب مرو چلو بھر پانیوں میں۔ تم ایسی جماعت کے رہبر، ایسی جماعت کی قیادت کر رہے ہو جس جماعت نے باطل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرسیوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے۔ سنبھال لو اپنی کرسیاں، بول دو سنبھالو اپنی اپنی کرسیاں، اپنے اپنے منصب۔ ہم چلے نوجوانوں کو لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی، بولو انشاءاللہ تعالی، اور مل جل کر محبت کے ساتھ، آپس میں اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ، اور کبھی لفڑے جھگڑے نہ کرنا۔ فلانے صدر ہیں، آداب عرض ہے، فلانے سیکریٹری آداب عرض ہے، آپ سرآنکھوں پہ تشریف رکھیے، جوس پیجیے، چائے پیجیے، اب پیجیے، بیٹھیے، ہم چلے کہاں؟ امت کی سربراہی کے لیے، امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، شادی بیاہ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، نکاح و طلاق کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، امن و شانتی کو بنانے کے لیے، دیش شہر کے اندر افراتفری ختم کرنے کے لیے، اپنے نوجوان نسلوں کی حفاظت کے لیے، اپنی بہن بیٹیوں کی تعلیم و تربیت گاہ کے لیے، اپنے بچیوں کے لیے میڈیکل کالج بنائیں گے ہم۔ جناب علی، اپنے حمل والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سرکاری یا دیگر ہاسپٹلوں میں سازشوں کے ذریعے سے آنے والی نسلوں کو محروم کیا جا رہا ہے، ہمارا خود میٹرنٹی ہاسپٹل ہونا چاہیے۔ اہل حدیثو، جودھ پور کے لوگوں، مجھے بتاؤ، مجھے خوشی ہوگی تمہارے پاس اہل حدیث جماعت کا میٹرنٹی ہاسپٹل ہے، میٹرنٹی ہاسپٹل ہے۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ بہرے ہو گئے؟ جواب دو۔ ہے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ تمہارا کوئی میڈیکل کالج ہے؟ بولو کیوں نہیں؟ تمہارا کوئی لا کالج ہے؟ بولو۔ پھر لڑتے ہو، ہمیں ہمارا حق چاہیے، ہمیں ہماری بچوں کے لیے پردہ چاہیے، حجاب چاہیے۔ جو قوم ننگے پن کو ایوارڈ دیتی ہو، فحاشی، بے حیائیوں اور عریانیت، ناچنے گانے والیوں کے لیے پدم شری کا سرٹیفکیٹ دیتی ہو، پردہ لگانے والی عورت تم کو وہ ایوارڈ دی؟ کہاں تم نے توقع کس سے رکھی ہوئی؟ اپنی دنیا پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سبق پڑھ پھر عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ آپ دنیا کے امام بنو، بولو انشاءاللہ۔ ہر گھر میں لائر ہونا چاہیے، بھارت کے مقدر کو چمکانے کے لیے ہر جمعے کے خطبے میں امام کہتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ یہ عدل برحق ہے یا باطل ہے؟ بولو۔ برحق ہے، توحید برحق ہے، سنت برحق ہے، عدل برحق ہے جو ظلم کے خلاف۔ عدل قائم کرو۔ ہم آئے ہیں اس دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے۔ عدل کیسے قائم ہوگا؟ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں، ہماری بچیوں کو پتہ نہیں۔ کل کی نیوز ابھی ہمیں ملی کہیں امریکہ کے اندر، ہماری ایک بہن جج کے عہدے پہ فارغ ہوئی، جج بنا دی۔ کیوں نہیں ہماری بیٹیاں جج بن سکتی ہیں؟ کیوں نہیں ہمارے بچے جج بن سکتے؟ کیوں نہیں ہمارے بچے لائر بن سکتے؟ کون سی تعلیم تم حاصل کر رہے ہو؟ کون سی تعلیم؟ بزنس جس کو دیکھو، بی کہاں، بی کہاں، ابے بی کے چکر سے نکلو۔ بی کہاں، پتہ نہیں کون کون سا فالتو چیزیں سیکھ رہے ہو، کر رہے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، پڑھو، لیکن لائر بنو۔ کیا بنو؟
बैरिस्टर बनो, क्या बनो? बोलो, हाफिज कुरान भी हो, आलिम भी हो, फिर भी बैरिस्टर बनो, जज बनो, लायर बनो। बोलो इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं बने तो अपनी औलाद को बनाएंगे इंशाअल्लाह। और मेरी माएं बहनें सुन रही हैं, बेटियां तुम भी तैयार करो, तुम भी तैयारी करो, अपने बच्चों के दिमागों में डालो। अभी से सोचो, ख्वाब देखो, ख्वाबों से काम बनते हैं, आगे बढ़ो। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अजीजों, इब्राहीम जैसी खूबी सिमत पैदा करो, वो जुर्रत पैदा करो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, इंशाअल्लाह तबारक पैदा करोगे इंशाअल्लाह। बहरहाल बातें तो बहुत ज्यादा हैं, मैं समझता हूं सवालों जवाब के लिए भी 15-20 मिनट अगर रख दिए जाएं तो कोई हर्ज तो नहीं है इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, यह अहले हक और बातिल की जो कशमकश है ये चलती रहेगी क़यामत तक। आप इस चक्की में ना पाए, इस कशमकश के शिकार ना हो। आप हक और सदाकत की जो राहें हैं, दामन है, उसे पकड़ लो और बातिल को उसके हाल पे छोड़ दो। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाहुम्मा अरिनल हक़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह, ऐ अल्लाह हमें हक को हक दिखला और उसके मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा। व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह, और बातिल को, झूठ को झूठ दिखला और उससे परहेज और उससे बचने की तौफीक अता फरमा। तो ये हक है, आपका ये देश, आपका ये मुल्क, आपका ये जर्रा जर्रा, इसका आसमान, इसकी जमीन, इसके पेड़, इसके पौधे, ये सब आपके लिए हैं। ये सब किसके लिए हैं? आपके लिए बनाए गए हैं, आपके लिए, और आप अल्लाह की खिदमत के लिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और माह रमजान की इन बरकतों से हम सबको मालामाल फरमाए। और जितने भी गुमराह हैं, अल्लाह उन गुमराहों को राह हिदायत अता फरमाए। अहले बातिल हैं, उन्हें अहले हक बनाए और अल्लाह उन्हें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि।